فی المحیض حیض میں، حیض کے ایام میں، ولا تقربوہن اور تم ہرگز نہ قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ پس تم جاؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم اللہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین وہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور وہ پسند فرماتا ہے پاکیزہ لوگوں کو، نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فَأْتُوا پس تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِکم اپنے نفسوں کے لیے اچھے عمل، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم ملاقوہ اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دیجئے مومن لوگوں کو، جو مومنین ہیں ان کے لیے آپ جو ہے ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ پہلی جو آیت مبارکہ میں نے اور آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں کے اندر یہ طریقہ رائج تھا کہ جب ان کی عورتوں کو یہ ماہواری حیض کے ایام آتے تو وہ ان سے ہم بستری کے حوالے سے تو الگ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ رہنا، رات کو سونا یا اس کمرے میں سونا یا اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کھانا پینا کرنا، اس کو بھی اپنے اوپر منع کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنی اس عورت کو جس کو ماہواری آیا کرتی تھی، ایک عورت کو ایک کمرے کے اندر محصور کر دیا کرتے تھے، بند کر دیا کرتے تھے، جب تک وہ پاک نہ ہوتی اس وقت تک وہ ایک کمرے کے اندر بس اپنی زندگی بسر کرتی، جب پاک ہوتی تو پھر ان کے ساتھ یا گل مل جایا کرتے تھے۔ تو جب اسلام کا دور آیا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اس بابت کے بارے میں کہ آپ یہ جو ہمارے اندر پہلے یہ عمل جاری تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کا یہ سوال ہی یہاں پر باقاعدہ نقل کیا، کو یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے ان کا یہ جاہلانہ عمل ختم کر دیا، اس کی تردید کر دی اور اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اور جو وہ کھانا پینا، اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ باتیں کرنا یا اس کو منع کر دیا کرتے تھے اپنے اوپر، اس کو ختم کیا اسلام نے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اذن، یہ نجاست تو ہے لیکن فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم اپنی عورتوں سے مفارقت یعنی کنارہ کش رہا کرو ان حیض کے ایام کے اندر، لیکن کس حوالے سے؟ ہم بستری کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، نہ کہ ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینا۔ یہ جاہلانہ اور یہودیوں کا عمل ہے جس کی اسلام نے جو ہے تردید کی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب یہ صرف جو ہے ہم بستری کے حوالے سے کہ آپ جو ہے ان کی شرمگاہ کو جو ہے یوز کرو، اس کے حوالے سے ان کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے بوس و کنار یا اس طرح کے معاملات جو ہے حالت حیض کے اندر بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ جب وہ پاک ہو جائیں۔ اب اس حوالے سے محدثین نے دو معنی دیے ہیں۔
امام ابن حزم رحمہ اللہ اور اکثر ائمہ کرام نے ایک معنی یہ لیا ہے، اور ایک قریب ہی کے اندر ہمارے شیخ البانی رحمہ اللہ جو ایک محدثین کے اندر شامل ہوتے ہیں، جن کا نام شامل ہے، وہ بھی اسی معنی کو لیا کرتے تھے کہ جب جو ہی عورت کا جو ہے وہ حیض والا خون ختم ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں غسل سے پہلے۔ اور دوسرا معنی جو محدثین نے لیا ہے کہ حتیٰ یطہرن سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ غسل نہ کر لے، طہارت نہ حاصل کر لے۔ تو یہ دو محدثین نے یہ دو معنی اس سے لیے ہیں، لیکن جو ترجیح جس قول کو دی جائے گی وہ دوسرا ہے کہ جب تک وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے اس کے ساتھ تعلقات یا ہم بستری قائم نہ کی جائے۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تیسری چیز یہاں پر آئی کہ تم ان کے پاس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب بعض یہاں سے جو ہے محدثین نے یہ معنی دیا ہے کہ انسان کو وہی راستہ شرمگاہ والا فرج والا یوز کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے کوئی اور راستہ استعمال کرے، کیونکہ یہاں سے ہی جب اس کو عورت کو ماہواری آئی تو اسلام نے ہم بستری سے روک دیا، اور جب جہاں سے عورت پاک ہوتی ہے تو اسلام اس کی اجازت دے دیتا ہے۔ تو پھر محدثین نے یہی معنی لیا ہے کہ یہی انسان کو استعمال کرنے چاہیے شرمگاہ آگے والی سائڈ سے، نہ کہ دوبر والی سائڈ سے۔ اور وہاں پہ تو بالکل تردید ہے، حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے اوپر اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ حرام کر دیے ہیں کہ وہ عورت کا اس کے دوسرے راستوں سے اس کا جانا یا ہم بستری کرنا یہ انسان کے اوپر حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی جو معاملات ہیں وہ انسان کر سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ جو کر چکا ہے اب وہ توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اسی طرح طہارت کو بھی اللہ رب العالمین صفائی کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے بھی چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی اگر عورت کے ساتھ جو ہے ہم بستری پیچھے سے اگر کر کے راستہ شرمگاہ والا ہی یوز کرے انسان، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح بھی جائز نہیں ہے، اور وہ ان کا یہ گمان ہوا کرتا تھا کہ اس طرح جو انسان ہم بستری کرے گا عورت کے ساتھ تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بہنگا پیدا ہوگا، ٹیڑھی آنکھوں والا پیدا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بھی اس نظریے کو رد کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے یہ آیت مبارکہ اسی متعلق نازل فرما دی کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جس طرح کبھی تم ان سے کے ساتھ ہم بستری کرو، جس طرح چاہو کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، لیکن ہاں شرمگاہ جو ہے وہ آگے والی تم نے یوز کرنی ہے، لیکن جہاں جیسے تم چاہتے ہو ایسے ہی کر لو۔ وقدموا لانفسکم، اور اب آگے اپنے لیے اچھے عمل جو ہے لے کر بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور اس بات کا ان معاملات کے اندر یہ ذہن میں رکھ لو، یہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ زندگی بسر کر کے ایک دن ان معاملات کا اللہ کے سامنے ملاقات کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا جواب بھی دینا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے تم ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان لانے والے ہیں، ان احکامات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ان کو من وعن ماننے والے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے، تو آج کے جو حدیث کی راویہ ہیں وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ رخص للمسافر، آپ نے مسافر کے لیے رخصت دی، ثلاثۃ ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 راتیں وہ
موزے پہن کر مسح کر سکتا ہے. وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور جو ایک آدمی اپنے شہر کے اندر مقیم ہے وہ ایک دن اور ایک رات تک جو ہے مسح کر سکتا ہے. اِذَا تَطَهَّرَ، یہ الفاظ جو ہے پچھلی حدیث مبارکہ کے اندر نہیں آئے تھے، اب صراحت کے ساتھ آ گئے ہیں کہ اِذَا تَطَهَّرَ، شرط یہ ہے کہ جب اس نے موزے حالت طہارت کے اندر پہنے ہوں. فَلَبِسَ خُفَّيْهِ، وہ پاک ہوا ہو، اور پاک ہونے کے بعد فَلَبِسَ خُفَّيْهِ، پھر اس نے یہ موزے پہنے ہوں. أَن يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، پھر وہ ان دونوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. لیکن مسافر 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم 1 دن اور 1 رات. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.